دوستو، کیا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے؟ بالکل نہیں۔ پاکستان در حقیقت پنجابی فوج کا قلعہ ہے، جس کے اوپر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لگا لیا ہے، اور اسلام بھی وہ جو سعودی عرب کا وہابی سلافی اسلام ہے۔ دوستو، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ مذہب کے نام پہ قلعے نہیں بنتے۔ ہاں، البتہ دیشوں کی آزادی کے نام پر ضرور قلعے بنتے ہیں، اور ایک ایسا ہی قلعہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی میں شری چندر سبھاش بوس نے بنایا، بھگت سنگھ نے بنایا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے بنایا، جنہوں نے اس ترنگے کے لیے، یہ جو پیچھے میں نے لگایا ہے، اس ترنگے کی سربلندی کے لیے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی اور جنہوں نے انگریزوں کو ملک سے باہر نکالا، اس میں پشاور سے لے کر کنیا کماری تک اور لاہور سے لے کر بنگال تک بے شمار ایسے لوگ تھے، مسلمان، ہندو، سکھ اور کرسچنز، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بھارت کی آزادی کے لیے جدوجہد میں حصہ لیا۔ انگریزوں نے ہمیں اس کی سزا دی، اور وہ سزا بٹوارے کی شکل میں، وہ سزا سوویت روس اور بھارت کے درمیان پاکستان کی شکل میں ایک مصنوعی ریاست کے قیام کی شکل میں دی۔ اور جب یہ بھی ان کے مقاصد کو پورا نہ کر سکا، تو پھر انہوں نے میجر الیگزینڈر ولیم براؤن، جو پولیٹیکل ایجنٹ تھا گلگت بلتستان میں گلگت ایجنسی کا، اس کے ذریعے، کیپٹن میتھسن کے ذریعے، اور خیبر ایجنسی میں کرنل بیکن کے ذریعے، اور نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس جو آج کا KPK ہے، وہاں کے گورنر کننگھم کے ذریعے ایک سازش کے تحت ہمارے مہاراجہ کے نمائندہ گورنر بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو گلگت میں اریسٹ کیا، اس کو جیل میں ڈالا، کو کیا، اور گلگت ایجنسی پر 2 نومبر کو پاکستان کا جھنڈا لگایا، اور پھر کراچی ٹیلی گرام بھیجی کہ جی گلگت بلتستان کو ہم نے، یعنی انگریزوں نے، پاکستان میں شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح سے جموں کشمیر میں انہوں نے یدھ کیا، اور یدھ کر کے انہوں نے ویسٹ جموں یعنی مغربی جموں کے علاقے کاٹ کے پاکستان کو دیے، اور مظفر آباد کا جو کشمیر کا علاقہ تھا وہ بھی کاٹ کے پاکستان کو دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا انتقام لیا ہم سے۔ اس لیے جب میں یہ جھنڈا لگاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے ہو کر آپ آزادی کا جھنڈا کیوں نہیں اٹھاتے، آپ قوم پرستی کا جھنڈا کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو جھنڈا اٹھایا ہے، یہ وہ جھنڈا ہے جو میرے پرکھوں نے اٹھایا تھا، جو میرے دادا نے اٹھایا تھا۔ انگریزوں کے خلاف جلوسوں میں، انگریزوں کے خلاف مظاہروں میں اس جھنڈے کی سربلندی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ اس قربانی کے اندر بہت قسم کے زہر ڈالے گئے تھے اس جدوجہد کو خراب کرنے کے لیے۔ اس میں مذہب اسلام کا زہر بھی ڈالا گیا، اس کے اندر نسل کا جو ہے وہ بھی زہر بھی ڈالا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہہ کر ہمارے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جیسے بھارت جو ہے وہ اس اسلام کے قلعے کو مسمار کرنے پر تلا ہوا ہے، لہٰذا ہمارا آپس کا کلمے کا رشتہ ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں پاکستان کے اس بیانیے پر۔ آج ہمارا نوجوان میرپور میں، مظفر آباد، کوٹلی باغ، بھمبر میں جاگ گیا ہے، وہ انگریزوں کی سازش کو سمجھ گیا ہے، وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کے پاس انگریزوں کی دی ہوئی اس کالونی کا سوائے بلاత్కాر کے پاکستانی فوج نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں، بلکہ پاکستان پنجابی فوج کا قلعہ ہے، اور پاکستانی فوجوں کو ہماری چنوتی ہے کہ 22 اکتوبر 2023 تک وہ ہمارے علاقوں سے اپنی فوجیں نکال لیں۔ آج کا میرا میسیج یہی ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ نہیں، پنجابی فوج کا قلعہ ہے۔